مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو لوگ نحوست سمجھتے تھے کہ نہیں، بیٹی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ ایسا تھا، ایک خاندان ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کی بولیاں لگایا کرتا تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک باپ اپنے بیٹی کی بولی لگائے، ایک باپ اپنے بیٹی کو بیچے، کیسا ہوگا وہ باپ، کیسا ہوگا وہ خاندان، اور کیسا ہوگا وہ قبیلہ جو اپنی ہی بیٹی کی بولی لگائے۔ تو وہ قبیلہ کیا کرتا تھا؟ بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک دن ایک بیٹی کا باپ جب وہ جوان ہو گئی، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، جوان کیا۔ جب وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اس کو ہاتھ پکڑ کر اور بازار میں لے گیا، جہاں بیٹیوں کو بیچا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو نیلام کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کی عزت کا سودا کیا جاتا تھا، جہاں مالدار لوگ بیٹیوں کو خریدنے آتے تھے، اسی بازار میں اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ لے جانے کے بعد بیٹی کو کھڑا کیا، چونکہ بیٹی حسین و جمیل بہت تھی، خوبصورت بہت تھی، کہ جو بھی دیکھتا تھا اس پر دل آ جایا کرتا تھا۔ تو اس نے بولی لگائی کہ ہے کوئی جو میری بیٹی کو خریدے، ہے کوئی جو اس کی بولی لگائے، اس لیے کہ اس سے بہتر اس بازار میں کوئی بھی خوبصورت لڑکی نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کی بیٹی کی طرف دیکھا تو لوگ کھینچے چلے آئے، کوئی کتنے کی بولی لگا رہا تو کوئی کتنے کی بولی لگا رہا تھا، لیکن یہ ڈیمانڈ بڑھاتا جا رہا تھا۔ جب بیٹی نے یہ ماحول دیکھا کہ میری بولی لگ رہی ہے اور میرا باپ لگا رہا ہے، تو بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی بابا مجھے معاف کر دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہیں، کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا بیٹی تجھے پتہ نہیں، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، یہ ہمارے خاندان کا ماحول ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کو بڑا کرتے ہیں، خوبصورت چاہے کتنی بھی ہو یا کیسی بھی ہو، اس کو بڑا کرتے ہیں اور پھر بازار میں لا کے بیچتے ہیں۔ اس نے کہا ابا اگر یہ خاندان میں آپ کے رواج ہے تو اس کو آپ توڑ دو، اگر یہ رواج آپ کے خاندان میں، اس کو ختم کر دو، ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ابا بیٹیاں تو آپ کو کئی مل جائیں گی، لیکن مجھے باپ نہیں ملے گا۔ ابا اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں، مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ ابا مجھے یہاں تو آپ دیکھ لو ایک سے ایک بولی لگا رہے ہیں اور مجھے یہ سب درندے نظر آ رہے ہیں۔ ابا میں جس کے پاس بھی چلی گئی، جس نے مجھے خرید لیا، تو کیا پتا وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ باپ تمہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے، تم اتنے گر گئے ہو کہ اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہو۔ اس نے کہا بیٹا اس میں گرنے کی کیا بات ہے، یہ پورا خاندان نہیں ہمارا ایسا ہے، اس میں رواج ہی ایسا ہے۔ اس نے کہا ابا یہ رواج کو ختم کر دو۔ لاکھ کوششیں کی، لاکھ منتیں کی، لیکن باپ نہیں مانا۔ باپ نے کہا بیٹی میں تجھے آج اسی بازار میں بیچ کے جاؤں گا۔ ایک سے ایک لوگ آتا اور بولی لگا کے چلے جاتے۔ بیٹی نے کہا بابا اگر مجھے بیچنا ہی چاہتے ہو ٹھیک ہے، میری بات کو اگر نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے قربانی دینا پسند کروں گی، میں اپنی قربانی دے دوں گی، لیکن بابا میرے لیے اتنا آپ مجھ پر رحم کریں کہ مجھے کسی درندے کے حوالے مت کرنا، مجھے کسی اچھے انسان کے ہاتھوں بیچ دیں، کسی بہتر انسان کے ہاتھوں بیچ دیں، تاکہ وہ مجھ پر ظلم نہ کرے، مجھے پریشان نہ کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے تھے بہت زیادہ، اتنے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبیلے کو دیکھا، جب اس رواج کو، اس ماحول کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس نے پہچان نہیں پایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہا ہم اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہیں، جو بھی زیادہ پیسے دے گا اس کے ہاتھ بیچ دیں گے، تم زیادہ دو گے تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، یہاں پر جتنے لوگ جو بھی بولی لگائیں گے اس سے میں دوگنی بولی لگاؤں گا اور دگنے پیسوں میں اس کو خرید کے لے جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گیا، اچھا کیا شرط ہے بتاؤ، میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں وہ مر چکا ہے۔ کہا اس کا باپ؟ کا وہ بھی مر چکا ہے۔ کہا اچھا تمہارا کام ہے یہ، تمہارے باپ کا کیا کام تھا؟ کہا ہمارے باپ کا یہی کام تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیچتے تھے، ان کا بھی یہی کاروبار تھا، انہوں نے بھی اپنی ساری بیٹیوں کو یعنی ہماری ساری بہنوں کو بیچا۔ اچھا
ان کے باپ یعنی تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ کہا یہی کام کرتے تھے، بیٹیوں کو بیچا کرتے تھے۔ کہا اچھا مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے چلو گے؟ اگر مجھے اپنی باپ کی قبر پر لے چلتے ہو، اس کے بعد جب وہاں سے واپس آتے ہو تو ان تمام لوگوں سے دگنے پیسوں میں تمہاری بیٹی کو خرید دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قبر پر تو لے جانا ہے، ٹھیک ہے چلیے۔ جو ان کا قبرستان تھا اس میں لے گئے، لے جانے کے بعد کا باپ کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دکھانا چاہتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی جو تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کہاں پہ؟ کہا یہ قبر ہے۔ قبر کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا مولا ان پر قبر کے اندر کے حالات کو ظاہر کر دے، جو قبر کے اندر جو حال ہے اس مردے کا، اس کے باپ کا، اس پر ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قبر کے اندر کا جو حال تھا اس پر ظاہر کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کے پیروں میں آگ کے جوتے ہیں، اس کے باپ کے ہاتھ آگ کی زنجیروں میں بندھے ہیں، اس کے باپ کی زبان کو کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور اس پر عذاب مسلط ہے، دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ جب ایسی حالت ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ ان کا حال تو بہت برا ہے، ان پر تو عذاب ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خود اس سے پوچھ لو کہ اس پر یہ عذاب کیوں ہے۔ تو اس انسان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا بابا مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میرا یہی کام تھا جو تو کر رہا ہے، میرا کام یہ تھا کہ میری 10 لڑکیاں تھیں، یعنی تیری 10 بہنیں تھیں، اور میں نے ان 10 لڑکیوں کو بازار میں لے جا کے بیچا، ان 10 لڑکیوں کی زندگی خراب کی، ان 10 لڑکیوں کی زندگی برباد کی، میں نے اپنی لڑکیوں کو اپنے ہی ہاتھ سے بیچا، اس کا یہ عذاب مل رہا ہے کہ یہ کیڑے میری زبان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، میرے پیروں میں آگ کے جوتے ہیں۔ ارے یار یہ آگ تھوڑی سی انگلی جل جائے تو انسان چیخ مار کے تڑپ جاتا ہے، تھوڑی سی انگلی کٹنے پر، تھوڑی سی انگلی جلنے پر انسان تڑپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے روح نکل گئی، جان نکل گئی، لیکن یہ تو پیروں میں آگ کے جوتے ہیں، زنجیروں سے ہاتھ بندھے ہیں، آگ کی زنجیروں سے، زبان کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے اسی زبان سے اپنی بیٹیوں کی بولی لگائی تھی، اسی زبان سے اپنی بیٹی کو پریشان کیا تھا، اسی زبان سے میں نے اپنی بیٹی کو گالیاں دی تھی جب وہ منع کر رہی تھی کہ بابا مجھے مت بیچو، میں نے زبردستی بیچا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہ رو رہی تھیں، مجھ سے فریاد کر رہی تھیں، لیکن میں نے نہیں مانا۔ آج یہی وجہ ہے بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں تجھ سے ہر گناہ ہو جائے، زندگی میں تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری بخشش ہو جائے، لیکن بیٹا کبھی بھی بیٹیوں کا سودا مت کرنا، اپنی بیٹیوں کو مت بیچنا۔ یہ جو رواج عام ہے تیرے قبیلے میں، جو رواج عام ہے اس کو ختم کر دینا۔ اگر تم نے بیٹیوں کا سودا کیا، بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے تمہیں بھی عذاب ہوگا۔ بیٹا تجھ سے کوئی اور گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری بخشش ہو جائے، اور بیٹیوں کی بولی لگانا تو الگ بات ہے، بیٹیوں کو بیچنا تو الگ بات ہے۔ اگر بیٹیوں کی آنکھ میں تو نے آنسو بھی آنے دیا تو تیرا انجام بہت برا ہوگا، تیرا انجام بہت غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے آگ کے جوتے تجھے بھی پہنائے جائیں گے، اسی طریقے سے زنجیریں تجھے بھی باندھی جائیں گی، اور تیری کی زبان کو بھی اور تیرے جسم کو بھی کیڑے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب اتنا اس نے سنا تھا، اتنا اس نے سنا تو فوراً قبر سے دور ہٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا حضور مجھے معاف فرمائے، میں نے آپ کو پہچان نہیں پایا تھا اور میں یہ جرم کر رہا تھا، مجھے معافی دے دیں اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی بیٹیوں کو زحمت نہیں سمجھیں۔ بیٹیاں اگر گھر میں پیدا ہوں تو بیوی کو نحوست نہ سمجھیں کہ بیٹیاں بیوی کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان گھروں کو، ان لوگوں کو چن لیتا ہے جن لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔